اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ جمال القرآن سے سماعت فرمائیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ، پس وہ اس سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اگائے اس میں باغات کھجور اور انگوروں کے، اور جاری کر دیے اس میں چشمے تاکہ کھائیں وہ اس کے پھلوں سے، اور نہیں بنایا ہے اس کو ان کے ہاتھوں نے، کیا وہ ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں کو بھی، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ ابھی نہیں جانتے۔ اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو یکلخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور یہ آفتاب ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس خدا کا جو عزیز اور علیم ہے۔ اور ذرا چاند کو تو دیکھو، ہم نے مقرر کر دی ہے اس کے لیے منزلیں، آخر کار ہو جاتا ہے کھجور کی بوسیدہ شاخ کی مانند۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ پیچھے سے چاند کو آپ پکڑے، اور نہ رات کی یہ طاقت ہے کہ دن سے آگے نکل جائیں، اور سب سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع مع اللہ الہا آخر صدق اللہ مولانا العلی العظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ قرآن پاک کی مختلف آیات اور ضیاء القرآن میں بیان کردہ ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں ہم نے عقیدہ توحید اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے دیگر عقائد و نظریات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی۔
حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہیں احادیث کی روشنی میں، کہیں لغوی تحقیقات کی روشنی میں، اور کہیں مفسرین کرام کی عبارات کی روشنی میں یہ عقائد بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ عقائد ہیں، یہ وہ خیالات ہیں، یہ وہ نظریات ہیں جو قرآنی آیات کے منشا اور مصداق کے عین مطابق ہیں۔ ہم عقیدہ توحید کے بارے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تفسیر ضیاء القرآن سے دیگر کئی مقامات سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید کے متعلق آج ہم اپنی ان گزارشات کو اس بنیادی اصول کے بیان کے ساتھ سمیٹتے ہیں کہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی عقیدہ توحید ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا، اس کی عبادت کرنا، اسے خدا اور رب ماننا، یہ شرک ہے۔ اور یہی وہ بنیادی اصول ہے جو کسی کو پکارنے کے بارے میں بھی ہے۔ کسی کو اللہ کے سوا معبود سمجھ کر پکارنا، الہ سمجھ کر پکارنا، خدا سمجھ کر پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ شرک ہے۔ لیکن کسی کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا عبد سمجھ کر پکارنا یہ قطعاً شرک نہیں ہے، اور قرآن پاک نے اس عقیدے کی بار بار وضاحت کی ہے۔ چنانچہ سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو۔ تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر نہ پکارو۔ اسی طرح سورۃ المومنون کی آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جنہیں عباد الرحمن قرار دیا ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اور اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 میں رب تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا اور فرمایا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اصحاب کہف بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود اور الہ کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم کسی اور کو پکاریں تو پھر ہم ایسی بات کرنے والے ہیں جو حق سے بہت دور ہے۔ تو ان تمام آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارنا یہ منع ہے، یہ شرک ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مخلوق سمجھ کر پکارا جا سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو پکارا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ جو عزیز مصر تھا اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر اپنے درباریوں سے پوچھی، لیکن درباری اس خواب کی تعبیر بیان نہ کر سکے، تو ایک قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہا تھا اس نے کہا کہ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ قید خانے میں گیا تو اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق، تو اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے عرض کی قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ہمارے والد گرامی ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے۔ تو ان تمام آیات سے یہ پتہ
چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مخلوق سمجھ کر پکارا جا سکتا ہے۔ جب یہ آیات کریمہ اس عقیدے کی دلیل میں پیش کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ آیات ہیں جن میں ایک آدمی نے کسی زندہ شخص کو پکارا ہے، حالانکہ توحید کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ کسی کو زندہ کو پکارا جائے یا کسی بے جان کو پکارا جائے، بلکہ توحید کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جائے، ہاں کسی کو نزدیک سے پکارا جائے، ہاں کسی کو دور سے پکارا جائے، ہاں جسے پکارا جا رہا ہے وہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے۔ توحید کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جائے۔ اس کے باوجود قرآن پاک میں ہمیں انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جب ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا اور تباہ و برباد ہو گئے، وہ مر گئے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے مرے ہوئے سمودیوں کو، قوم سمود کو پکارا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے، تو صالح نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور بصد حسرت کہا اے میری قوم، یعنی یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور مر چکے ہیں، ان کو حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم، بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، لیکن بدبختوں نے چھٹلایا شعیب کو، وہ یوں نابود کر دیے گئے گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو قرآن پاک ان کے عذاب کی یہ کیفیت بیان کرتا ہے کہ وہ اس طرح نابود کر دیے گئے، اس طرح مٹا دیے گئے اور تباہ و برباد کر دیے گئے گویا کہ وہ کبھی بسے نہ تھے، تو وہ مر چکے تھے ان مکانوں میں، گویا کہ کبھی وہ بسے ہی نہ تھے ان مکانوں میں۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے، تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہا اے میری قوم۔ تو یہاں پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام عذاب کے نازل ہونے کے بعد اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے میری قوم، بے شک میں نے پہنچا دیے تھے تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور میں نے نصیحت کی تھی تمہیں، تو اب کیوں کر غم کروں میں کافر قوم کے ہولناک انجام پر۔ تو یہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کی تفسیر میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس شفیق اور مہربان نبی نے اپنے دلی قلق و حسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان مرے ہوئے سمودیوں کو یہ خطاب فرمایا، یعنی جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ بے عین ہی ایسا ہے جیسے جنگ بدر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے کے کنارے تشریف لے گئے جس میں کفار مکہ کے لاشیں پڑے تھے۔ جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور جو کافر مر گئے انہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر آپ نے فرمایا اے ابو جہل، اے امیہ، اے عتبہ، اے شیبہ، میرے رب نے فتح و نصرت کا جو وعدہ مجھ سے فرمایا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، تم کہو تمہارے ساتھ ذلت و عذاب کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ 3 دن کے مردوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم انهم الان يسمعون ما اقول لهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علينا شيئا، میری گفتگو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، البتہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر بھی قبر میں سنتا ہے، جب ایسا ہے تو مومن قبر میں کیوں نہیں سن سکتا۔ تو یہ وہ آیات بینات ہیں جن میں انبیاء کرام اپنی قوم پر عذاب کے نازل ہو جانے کے بعد اور اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کے بعد، ان کے مر جانے کے بعد، وہ نبی اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان مرے ہوئے کافروں کو پکارا اور یہ آپ نے استدلال کیا کہ جب کافر سن سکتے ہیں تو مومن اپنی قبر میں کیوں نہیں سنتا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کسی کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھ کر پکارا جائے، کسی کو مخلوق سمجھ کر پکارنا شرک نہیں ہے، وگرنہ اگر کسی مردہ کو پکارنا شرک ہوتا تو انبیاء کرام قطعاً اپنی مری ہوئی قوم کو نہ پکارتے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ تو یہ جنتیوں کو فرشتوں کی طرف سے یہ سلام ملے گا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ غزوہ احد کے بعد ہر سال کی ابتدا میں شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے، اور جب اس وادی کے دہانے پر پہنچتے تو فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے پیکران صبر و وفا، اس صبر کے بدلے جس کا مظاہرہ تم نے احد کے میدان میں کیا، تم پر اللہ تعالیٰ کے سلام ہوں، کتنا اچھا بدلہ ہے جو تمہیں عطا فرمایا گیا ہے۔ ثم کان ابو بکر بعد النبی یفعلہ وکان عمر بعد ابی بکر یفعلہ وکان عثمان بعد عمر یفعلہ۔ یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہر سال جایا کرتے، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان جایا کرتے، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام کے اس معمول، خلفائے ثلاثہ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معمول سے یہ استدلال کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اولیاء کرام کے آراس اور مزارات پر حاضری کی یہ روشن دلیل ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ آیات بینات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کسی کو مخلوق سمجھ کر پکارا جائے تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تو یہ شرک ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے عقیدہ توحید کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ضیاء القرآن کے مختلف مقامات کی روشنی میں، مختلف اقتباسات کی روشنی میں عقیدہ توحید کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سمجھا ہمیں اس پر اللہ رب العالمین استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب کسی نئے عقیدے کے بیان کے ساتھ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں، تو ان سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے؟ تو بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ عورتوں کا میک اپ صرف عورتیں کریں، مرد نہ کریں، اور مردوں کا میک اپ صرف مرد کریں، عورتیں نہ کریں۔ تو عورتیں عورتوں کا میک اپ کریں اور مرد مردوں کا میک اپ کریں، تو پھر بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ میک اپ کے دوران کسی کا سطر کسی کے سامنے نہ آئے، یعنی جسم کا جو حصہ ڈھانپنا فرض ہے وہ عورت دوسری عورت کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور مرد کسی دوسرے مرد کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ یہاں میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پھر سطر کے حوالے سے جو فرض حصہ ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا جائے تاکہ مکمل معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ تو سطر کے حوالے سے سب سے پہلے
میاں بیوی آتے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد اپنی بیوی کا سارا جسم دیکھ سکتا ہے اور اسے چھو بھی سکتا ہے، اور اسی طرح عورت اپنے خامند کا سارا جسم دیکھ بھی سکتی ہے، اسے چھو بھی سکتی ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اپنے جسم کا کتنا حصہ چھپائے گا. تو ایک مرد کا دوسرے مرد سے پردہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یعنی گھٹنے بھی پردے میں شامل ہیں. تو ایک مرد دوسرے مرد سے اپنے ناف سے لے کے گھٹنوں سے نیچے تک کا حصہ یہ چھپا کے رکھے گا، یہ فرض ہے. اور ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ کسی مرد کے سامنے، خواہ اس کا بیٹا ہو، بھائی ہو، والد ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے اپنے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بالکل بھی ظاہر نہیں کر سکتا. اگر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، فالج وغیرہ اسے ہو جاتا ہے اور وہ استنجا نہیں کر سکتا یا اپنے زیر ناف بال نہیں کاٹ سکتا، تو اس صورت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ والد بیمار ہوتا ہے تو بیٹا اسے استنجا کرواتا ہے اور اس کا ستر کھولتا ہے یا اس کے زیر ناف بال کاٹتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ نہ بیٹا اپنے باپ کا دیکھ سکتا ہے، نہ باپ اپنے بیٹے کا دیکھ سکتا ہے، نہ بھائی بھائی کا، نہ دوست دوست کا. تو اس لیے اگر ایک بیمار ہو جاتا ہے اور وہ استنجا کرنے کے قابل نہیں رہتا، زیر ناف بال کاٹنے کے قابل نہیں رہتا، تو پھر اگر تو کوئی ستر کو دیکھے بغیر اور ہاتھ لگائے بغیر استنجا کروا سکتا ہے تو وہ اس طرح کروائے گا. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس مریض کو استنجا معاف ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح زیر ناف بال بھی کاٹنا اس کے لیے لازم نہیں رہتا اور وہ بھی اسے معافی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایک مرد دوسرے مرد سے اپنے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپا کے رکھے گا اور یہ اس پر فرض ہے. پھر مرد کا عورت سے پردہ. ایک مرد دوسری عورتوں سے، خواہ وہ اس کی قریبی رشتہ دار ہوں، محارم عورتیں ہوں یا غیر محرم عورتیں ہوں، خواہ وہ اس کی والدہ ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو بیوی کے علاوہ، ایک مرد دوسری عورت سے بھی اپنے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپا کے رکھے گا، یہ ضروری ہے. اور اگر سینہ یا پیٹھ کو دیکھنے سے بھی گمراہی کا یا شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر سینہ اور پیٹھ کو بھی چھپا کے رکھنا یہ بھی ضروری ہو جائے گا. بہرحال عام حالات میں ایک مرد دوسری عورتوں سے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپا کے رکھے گا، یہ ضروری ہے. پھر عورت کا غیر محرم سے پردہ، کہ ایک عورت غیر محرم مردوں سے اپنے جسم کا کتنا حصہ چھپائے گی. تو ایک عورت غیر محرم مردوں سے اپنا سارا جسم چھپا کے رکھے گی سوائے ہتھیلیوں کے، پاؤں کے اور چہرے کے. اور اگر چہرے کو دیکھنے سے بھی شہوت کا اندیشہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھے گی. تو ایک عورت کا غیر محرم مردوں سے سارے کے سارے جسم کو چھپا کے رکھنا فرض اور ضروری ہے. عورت کا اپنے محرم مردوں سے پردہ، کہ ایک عورت اپنے محرم مردوں سے جسم کا کتنا حصہ چھپائے گی اور کتنا ظاہر کر سکتی ہے. تو محرم میں اس کا والد، بیٹا، بھائی، بھانجا، بھتیجا اور داماد، سسر، یہ سارے رشتے اس کے محرم میں آتے ہیں. تو اپنے محرم کے سامنے عورت اپنا سارا جسم چھپا کے رکھے گی، لیکن اپنے محرم مرد رشتہ داروں کے سامنے وہ اپنے سر کو کھول سکتی ہے، اپنے بازو کھول سکتی ہے، کلائیاں ننگی کر سکتی ہے اور پنڈلیاں ننگی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی سارے کا سارا جسم وہ اپنے محرم مردوں سے بھی چھپا کے رکھے گی. عورت کا عورت سے پردہ، کہ ایک عورت دوسری عورت سے اپنے جسم کا کتنا حصہ چھپائے گی. تو ایک عورت دوسری عورت سے، خواہ وہ اس کی قریبی رشتہ دار ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو،
دوست ہو یا کوئی عام عورت ہو، ایک عورت دوسرے عورت سے اپنے جسم کا ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپا کے رکھے گی، یہ فرض ہے۔ تو یہ فرض جسم کا حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو بیوٹی پارلر کے کاروبار میں اگر جسم کے فرض حصے اور سطر کو نہ کھولا جائے اور مرد کا میک اپ کریں، عورتوں کا میک اپ کریں، تو پھر یہ کاروبار جائز ہے۔ پھر چہرے کے مساج کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا چہرے کا مساج کرنا جائز ہے؟ تو چہرے کا مساج کرنا عورتوں کے لیے بھی جائز ہے اور مردوں کے لیے بھی جائز ہے کہ مساج کیا جائے، اور چہرے میں نکھار لانے کے لیے جو کریمیں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں اگر ان میں کوئی حرام اجزاء شامل نہیں ہیں تو پھر چہرے کا مساج مردوں کے لیے بھی جائز ہے اور عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ ابرو بنانا، تھریڈنگ کروانا، اپر لپس کروانا، یہ بھی عورتوں کے لیے جائز ہے کہ اگر عورتیں اپنے خامدوں کی خاطر اور ان کو اپنی طرف مزید راغب کرنے کے لیے کرواتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ ابرو بنائیں اور تھریڈنگ کروائیں، اپر لپس جو ہیں وہ بال جو ہیں وہ کاٹے جائیں، تو یہ بھی عورتوں کے لیے جائز ہے جبکہ وہ اپنے خامدوں کے لیے کریں۔ اور اگر کسی ناجائز اور ممنوع کام کے لیے کرتی ہیں تو پھر یہ ممنوع ہوگا، لیکن عام حالات میں اگر اپنے خامند کے لیے کروایا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر خامند مطالبہ کرے تو پھر عورت کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے۔ پھر لمبے بالوں کو برابر کرنے کے لیے کیا عورت اپنے بال نیچے سے کاٹ سکتی ہے؟ تو اگر بال لمبے ہوں اور ان کو برابر کرنے کے لیے کوئی عورت 1-2 انچ بالوں کو کاٹتی ہے تو یہ جائز ہے۔ عورت کے لیے بال کٹوا کے اتنے چھوٹے کر لینا کہ وہ مردوں کے مشابہ ہو جائیں، یہ اس کے لیے حرام ہے کہ عورت نہ ایسا لباس پہن سکتی ہے جو مردوں کے مشابہ ہو، اور نہ اپنے بالوں کو کاٹ کے اس انداز میں کر سکتی ہے جس طرح کے بال مرد رکھتے ہیں۔ تو عورت بال اتنے چھوٹے نہ کرے کہ وہ مردوں کے مشابہ ہو جائیں، تو صرف 1-2 انچ کاٹ کے بالوں کو برابر اگر کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو اپنی یاد کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔